اور آگے چل کر اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے تعلق سے بیان فرمایا، اس کو غور سے سنو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ والدین کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، تو اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، پیار بھرے لہجے میں بات کرو۔ تو یہ فرمایا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، معلوم یہ ہوا کہ بڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچتے ہیں تو ماں باپ کا دھیان رکھنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جوانی میں وہ رکھ سکتے ہیں خود اپنا دھیان، اور جب وہ جوان ہوتے ہیں تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بچہ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو یہ جو ہے نا، جو بچہ تھا اب یہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو اب جب تم جوان ہو گئے ہو، اب انہیں ضرورت ہے تو تم ان کو سنبھالو، جب تمہیں ضرورت تھی تو انہوں نے تمہیں سنبھالا۔ اور پہلے ہی ذکر یہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، پہلے ایک کا ذکر ہے بعد میں دونوں کا ذکر ہے، یعنی ایک زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو، معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک رہ جائیں تو اور زیادہ دھیان رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اگر ایک ہو تو اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اگر صرف ماں ہیں تب بھی، اگر صرف باپ ہیں تب بھی، کیونکہ اگر دونوں ہوں گے اور آپ کی طرف سے کوئی پریشانی کوئی شکایت ہوگی نا تو اپنے غم کو آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن اگر ایک ہی رہ گئے تو کہاں جائیں گے اپنے غم کو بانٹنے کے لیے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ پہلے ایک کا ذکر فرمایا کہ اگر ایک زندہ ہے تو اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس پہ دھیان دیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور دو باتیں فرمائیں کہ اف بھی نہ کہو۔ اف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں کہیں باہر، ماں باپ نے چلتے ٹائم آپ سے یہ کہہ دیا کہ بیٹا سارا سامان رکھ لیا؟ جی امی رکھ لیا۔ اور کچھ پوچھا؟ وہ بھی ہاں۔ کھانا کھا لیا؟ جی کھا لیا۔ ناشتہ رکھ لیا؟ جی رکھ لیا۔ سب بات پوچھنے کے بعد چلتے ٹائم بیٹا صحیح سے گاڑی چلانا، بس آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ چلتے اب ان کو فکر ہے نا آپ کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا صحیح سے چلانا گاڑی، بائک صحیح سے چلانا۔ اب آپ نے کہا کتنا پریشان رہتے ہو، کچھ کیا، بس یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہی اوف ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے ماں باپ سے۔ اب یہ تو چھوڑو، یہاں تو بات گالی تک پہ آ گئی، اوف تو بہت چھوٹی سی چیز رہ گئی نا، اب تو ماں باپ پر گالیوں کی بات آ گئی، مارنے کی بات آ گئی، ماں باپ کو گھر سے نکالنے تک کی بات آ چکی ہے۔ اب تو یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، ماں باپ کو نکال دیا، گھر سے نکال دیا، مار کے نکال دیا، ستایا، اب یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بات کرو نا تو نرم لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب بھی اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو ان کے سامنے اکڑ کے مت کھڑے ہو، بلکہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ میں کھڑے ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہا کرو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تب بھی یہ دعا کرو،
اگر ایک زندہ ہیں ایک ختم ہو گئے تب بھی یہ دعا کرو، اور اگر دونوں زندہ ہیں یا دونوں ختم ہو گئے تب بھی یہ دعا کرو، جوان ہیں تب بھی یہ دعا ان کے لیے کرو، اگر بڑھاپا ہے تب بھی یہ دعا ان کے لیے کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پال پوس کے بڑا کیا، میرے اوپر رحمت و شفقت کی ہے، اے اللہ اسی طریقے سے تو بھی میرے ماں باپ کے اوپر رحمت و شفقت فرما۔ یہ دعا کرو، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا کو یاد کر لیں، یہ اپنے والدین کے لیے آپ پڑھتے رہا کریں، کرتے رہا کریں۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنی ماں باپ سے محبت۔ ایک صحابی آئے، اور دیکھیے درجہ کتنا بڑا ہے ماں باپ کا، ماں باپ کا درجہ دیکھیں۔ ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، انی اصبت ذنبا عظیما، میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ دیکھو گناہ بتایا نہیں انہوں نے کیا کیا، لیکن یہ کہا کہ میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ فہل لی من توبۃ، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، رو گڑ گڑاؤ اللہ سے معافی مانگو، نہیں، آپ نے معلوم ہے ایک سوال کیا ان سے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی ماں تو زندہ نہیں ہے، ماں نہیں زندہ ہے، میری انتقال ہو چکا ہے۔ تو پیارے نبی نے پوچھا تیری خالہ زندہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں خالہ زندہ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جا خالہ کے ساتھ میں نیک سلوک کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ خالہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا یہ معاملہ ہے تو ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کیا ثواب ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول جہاد کی اجازت لینے اللہ کے نبی کے پاس بھی آئے، آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہاں اللہ کے نبی زندہ ہے، کہا ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کر اور جہاد کا ثواب لوٹ لے۔ یہ ہے ماں باپ، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، مان لو کسی کا گھر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے یا ایسی جگہ کے قریب ہے جہاں سے ریل گاڑیاں نکلتی ہیں، ٹرین نکلتی ہیں، ٹرین ایسی جگہ کے قریب ہے، کیا ہوتا ہے رات کا وقت ہے، ٹرینیں نکلتی رہتی ہیں وہاں سے، ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں اپنے مکان پہ سو رہی ہے، چھوٹا سا گھر ہے اس کا، جھونپڑی ہے، جب بھی ٹرین نکلتی ہے پورا مکان ہلتا ہے، وہاں سو رہی ہے اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں ماں۔ جن لوگوں کا مکان ہوگا یا جو لوگ جانتے ہوں گے ان کو تجربہ ہوگا اس بات کا، پوری رات ہو جاتی ہے، ٹرینیں نکلتی رہتی ہیں، ماں سوتی رہتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ جن لوگوں کے مکان ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے، ان کی آنکھ نہیں کھلتی، پوری رات ٹرینیں وہاں سے نکلتی رہتی ہیں، پورا مکان ہلتا رہتا ہے، لیکن ماں سوتی رہتی ہے۔ لیکن جس ماں کو پوری رات ٹرینوں کی آواز جو کئی کلومیٹر تک جاتی ہے، پوری رات اس ٹرینوں کی آواز جس ماں کو نہیں جگا سکی، اسی ماں کے برابر میں اگر چھوٹا سا بچہ ایک بار رات میں آواز نکال دے، ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے، نہیں کھلتی؟ جس کو پوری رات کی ٹرینیں نہیں جگا سکی، بچے کے ایک رونے نے اس کو جگا دیا۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ ان سے اف بھی نہ کہو، انہوں نے کیسے تمہیں پالا ہے، تمہیں کچھ اندازہ بھی؟ آج کچھ بن جاتے ہو، کچھ سمر جاتے ہو، کچھ اللہ رب العالمین نے کسی لائق بنا دیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم سے کیا ہو سکا، یہ تانے تم اپنے ماں باپ کو دے رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، ان کو گھر سے نکال رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا اف بھی نہ کہو، زبان کو بند کر لو ان کے سامنے، ان کی کوئی چیز خراب لگ رہی ہے تب بھی خاموش رہو، اور جواب نہیں دینا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے تعلق سے بیان فرمایا، قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہے، یہاں پر بھی بیان فرمایا۔